دنیا میں آدمی آتا ہے تو بڑے رشتے اس کے قریب ہوتے ہیں. یہ ماں کا رشتہ ہے، یہ باپ کا ہے، یہ بھائی کا ہے، یہ بہن کا ہے، یہ چاچو بن گئے، یہ ماموں بن گئے، یہ خالہ بن گئی، یہ نانا بن گیا، یہ نانی بن گئی. محبتیں بھی بہت ہوتی ہیں اور رشتے بھی بہت ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر وہ رشتے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج دادا فوت ہو گیا، اب دادی فوت ہو گئی، اب فلاں فوت ہو گیا، اب فلاں فوت ہو گیا. وہ سب پیار کرنے والے ایک ایک کر کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیتے ہیں. جو نصیحت ہوتی ہے کہ آنے والے تیرا بھی اصل راستہ، تیری بھی اصل منزل یہی ہے جہاں تیرے بڑے بڑے پیار کرنے والے چلے. ایک مختصر جملے میں کس قدر خوبصورت بات شاعر نے سمجھائی کہ آتے ہوئے اذاں اور جاتے ہوئے نماز اتنے مختصر وقت کے لیے آیا اور چلا گیا. آتے تھے کان میں بچے کے اذان کہو، جا رہا ہے اب اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. میرے محترم بھائیو، ہم سارے اس قلیل وقت کے لیے، اس مختصر وقت کے لیے یہاں پر آئے. لیکن جو ہمارے جانے والے ہیں ان سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوا. اللہ نے ان پیاروں کے ساتھ بڑا قریبی ایک تعلق جوڑا ہے، جو مرنے کے بعد ان کے قبروں میں، ان کے اعمال میں، حتیٰ کہ ان کی جنت کے اندر حالت اور کیفیت کے ساتھ ہماری زندگی کا بڑا تعلق ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو وہ جنت والوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. جب ان سے جا کے ملتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، بتاؤ ہمارے بچے کیا کر رہے تھے؟ وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے بچے ماشاءاللہ، تمہارا فلانا بچہ بڑا ہی نیک ہے، وہ بڑی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، نماز میں اعلیٰ، اذکار میں اعلیٰ، تہجد میں اعلیٰ، تلاوت میں اعلیٰ، صدقات میں اعلیٰ، تمہارا فلانا بچہ بڑا نیک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن كَانَ خَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبْشِرُوا. تمہارے والدین تمہاری نیکیاں سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور آپس میں شکر ادا کرتے کہ یا اللہ شکر ہے ہمارا بچہ نیک ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا اللَّهُمَّ هَذَا فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ. یا اللہ یہ جو میرا بچہ نیک ہے یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے. فَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ. اللہ اپنی نعمتوں کو اسی پر اس پہ رکھنا، اسی طرح یہ نیکیاں کرتا رہے، خیر کرتا رہے، نیکی کے کام پہ رہے. وَأَمِتْهُ عَلَيْهَا. اللہ اس کو موت آئے تو اسی نیکیوں پر ہی اس کو مارنا. اگر چاہتے ہو نا ہمارے وڈیروں کو، ہمارے والدین کو قبر میں ٹھنڈک پہنچے، میرے بھائیوں نیک اعمال کرو. نیک اعمال تیرے والدین کی روح کو خوشی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو جانے والا بتاتا ہے وہ فلانا بندہ تو تیرا، وہ تو نماز سے بھی گیا، وہ تو جمعے سے بھی گیا، وہ تو عید سے بھی گیا، وہ تو صدقے سے بھی گیا، وہ خیر سے بھی گیا. تو ان کے والدین، ان کے قریبی پریشان ہوتے، کہتے یا اللہ اس کو ہدایت دیتے. دنیا میں کیا پڑا ہے، دنیا کے کاروبار میں کیا پڑا ہے، دنیا کی نعمتوں میں کیا پڑا، یہ اصل راستے سے بھول گیا ہے. اللہ اس کو نیکی پر، خیر پر لگا. میرے بھائی مرنے والے کا تعلق ختم نہیں ہوا، اللہ نے بڑا گہرا تعلق جوڑا ہے. ہم ان کی قبروں کے نشان بھولتے ہیں، ہم ان کی قبروں کے کتبے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں ادھر تھی ادھر تھی. اور جنت کے اندر جا کے تیرے میرے اعمال کو جانے والا بیان کرتا ہے کہ تیری نسل ایسی ہے، تیری نسل ایسی ہے، تیرے بچے ایسے ہیں، تیرے بچے. اپنے اقربا کو خوشی دینی ہے تو اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو، 4 طریقے ایسے ہیں، 4 حق ایسے ہیں جو اللہ نے مرنے والوں کے ہمارے ذمہ رکھے ہیں. اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں تو قبروں میں لیٹنے والے
وہ ہمارے لمحے لمحے سے مستفید ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ہے فوت ہونے والے سب میں فوت ہونے ہیں، مرنے والے سارے مر رہے ہیں، جو آنے والا ہے اس نے جانا ضرور ہے، لیکن مرنے والا جب جاتا ہے تو وہ وصیت کر کے جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو 2 راتوں کی مہلت دے اور وہ اپنی وصیت نہ لکھ سکے۔ اس کو چاہیے اپنی وصیت لکھ کے رکھے، کس سے لینا ہے، کس کا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس کا کتنا دینا ہے۔ میرے برادر، آپ میں سے ہر ایک کو اپنے گھر میں ایک ڈائری کے اوپر یہ سب کچھ نوٹ کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، میرے بچہ اگر میں مر جاؤں تو یہ فلانے کے اتنے دینے، یہ تو نے دینے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ادا کرنے۔ قرض کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ وصیت اگر آپ کرو گے تب۔ اور وصیت میں ایک خیال ضرور رکھنا ہے کہ وصیت میں ڈنڈی نہیں مارنی، وصیت میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ وصیت اچھی بھی ہوتی، بری بھی ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے جس نے وصیت ایسی کی کہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیا۔ لکھو میرے مرنے کے بعد میری زمین فلانے بیٹے کو ساری دے دینا، کمرشل دکانیں فلاں کو دے دینا، فلانے پلاٹ فلاں کو دے دینا، بچیوں کو کچھ نہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی کیفیت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، حج کے مناسک حدیث میں بیان ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے، مگر روزے کے مسائل حدیث میں بیان ہوئے۔ وراثت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جب وراثت کا مسئلہ بیان کیا تو وراثت کا مسئلہ بھی قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے اس کی تقسیم کے حصے بھی قرآن میں بیان کیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو جب فوت ہونے والا فوت ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگو تم نے وصیت لکھنی ہے۔ اپنی وصیت میں ان بچوں کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وصیت خود بیان کر دی۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جائے، بیٹیوں کو ہاف دینا ہے، بیٹوں کو ڈبل دینا ہے۔ ڈبل بیٹوں کو دو، ہاف بیٹیوں کو دو۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں وصیت کا ذکر بھی کیا، میں نے قرآن میں حصوں کا ذکر بھی کیا، میں نے قرآن میں تقسیم کا ذکر بھی کیا۔ کسی مولوی نے اپنی سمجھ کے مطابق، کوئی مفتی اپنی سمجھ کے مطابق، کوئی والد اپنی سمجھ کے مطابق، کوئی والدہ اپنی سمجھ کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ وراثت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو خالق نے خود سے اپنے قرآن میں بیان کر دیا۔ بیٹوں کو ڈبل، بیٹیوں کو ہاف، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اب تم اس تقسیم کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑو گے تو اللہ کی حد توڑ رہے ہو۔ وہ جی ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، بھائی کیوں نہیں معاف کرتے؟ سارے مسکین بھائی ہیں جنہوں نے بہنوں سے معافی لینی ہے۔ بہن کہتی جی میں نے حصہ نہیں لینا۔ ذرا آپ ایک دفعہ بہن کو پیسے پکڑا کے آؤ نا، پھر اگلے مہینے مجھے واپس لے کے دکھاؤ۔ جب اس کو گھوریاں ڈالنی ہے کہ بھائی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ماپیاں دا کر رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ہو سکتا ہے کل تجھے طلاق ہو جائے، پھر ہم نے ہی سامنا لینا ہی سا۔ یہ دینے کا طریقہ ہوتا ہے، بھائیوں کو بھی ایسے ہی دیتے ہو۔ اہل حدیثوں، خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جس طرح دیگر مسئلے قرآن کے مانتے ہو، وراثت کا بھی مان لو۔ ڈنڈی ڈنڈی نہیں، ڈنڈے ہیں وراثت کے مسئلے میں۔ لڑائیاں جھگڑے، اس کی بڑی بنیاد کیا ہے؟ بابا جی ڈنڈی مار کے گئے ہیں، اس نے کہا پترو تسی قابو کر لیا جائے، بھیناں نو جو شادی ہو گئی کافی ان کو دے دیا، اب ضرورت نہیں ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں ڈنڈی مارنے والے کا بنتا کچھ نہیں ہے۔ وہ بہن بھائیوں کا کھانے والا کبھی امیر نہیں ہوتا، وہ نیچے ہی جاتا، اوپر نہیں جاتا۔ اچھا اس کی بڑی نوست پتہ کیا؟ نسلوں میں جنگ ہے، بیٹا لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا بیٹی سے لڑ رہی ہے۔ وہ تو کھا گیا، وہ کہتا تو کھا گیا، وہ کہتا ابو مجھے دے کے گیا، وہ کہتا ابا بھی اپنی قبر خراب کر گیا، تیری بھی خراب کر گیا۔ اتنے بڑے بڑے جملے اولاد کہتی ہے۔ بھائی بھائی کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں وراثت کی وجہ سے، عدالتوں میں لڑائیاں، کچہریوں میں لڑائیاں، کیس ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل وارث دو وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، ایک دوجے نو ہتھوں بکھی سن، دونوں پھڑ دے ویکھے میں، اے پدری دھرتی میری اوٹویں ٹبے تیرے نے، ایک کہے دھرتی میری ہے، دوجا کہے نہیں دھرتی میری ہے۔ دھرتی نے جواب دتا میاں، اے تے دوویں وچ اندھیرے نے، نہ میں آندیاں نہ میں اوندیاں، اے تے دوویں بندے میرے نے۔ فضول لڑائی ہے۔ کمرشل تیری قبر میں بھی نہیں جائے گی، کمرشل اس کی قبر میں بھی نہیں جائے گی، زری تیری قبر میں بھی نہیں جائے گی، زری زمین اس کی قبر میں بھی نہیں جائے گی۔ میرے برادر جو حصہ بنتا ہے وہی لینا ہے، جو نہیں بنتا ڈنڈی نہیں مارنی۔ وصیت کرنے والے کو حکم ہے انصاف کی وصیت کرے، عدل کی وصیت کر کے جائے۔ میرے بچوں، میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں، میں مر جاؤں جتنا جتنا حصہ بنتا ہے نا پورا پورا بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ میری تربیت ہے، یہ میری وصیت ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ وصیت کرو گے قبر میں تمہیں بھی پریشانی نہیں بنے گی اور زندگی میں تیری نسل بھی نہیں لڑے گی۔ یہ پہلا حکم ہے فوت شدہ کے لیے۔ خیر خواہ یہ ہے کہ تو وصیت اچھی کر اور اس کے مرنے کے بعد تقسیم درست کر۔ اچھا اگر کوئی غلطی سے غلط تقسیم کر گیا ہے، غلط اسٹام لکھ گیا ہے، غلط باتیں لکھ گیا ہے، تو تمہیں اب چاہیے اس وصیت کو تبدیل کر کے عمل درست طریقے سے کرو۔ یہ سعودی عرب میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کی قبر کو کھود کے انگوٹھے لگوائے ہیں۔ جب دل کالا ہوتا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وکیلوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا سب سے بڑا تو ہے، جائیداد تیری بنتی ہے، بس ابو کے نا انگوٹھے لگنے چاہیے۔ کہتا اس کی تو ڈیتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا کب ہوئی؟ کہتا ابھی 2 دن ہوئے۔ تو کہتے تازہ تازہ قبر ہے، وہ کھیڑ لے، لگا لیں انگوٹھے۔ ویڈیو بنانے والے ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ جناب انگوٹھے لگوا رہا ہے، دایاں لگوایا بایاں لگوایا، باپ کا بازو سیدھا کیا تو اس کے سینے پہ گر گیا، اس کی بھی ڈیتھ ادھر ہی ہوگی۔ گیا تھا زمین لینے، زمین نے کہا تو کدھر جا رہا، تو تو میرا ہے۔ میرے بھائی ساری زندگی لڑنے کے بعد آخر اس خبر میں جانا ہے۔ ایسا نہ کر کہ اس خبر میں پھر تیری چیخیں بھی کوئی نہ سننے والا ہو۔ سمجھدار وہ ہے جو اپنی نسل کو انصاف کے چھوڑ کے گیا، عدل پہ چھوڑ کے گیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں درست وراثت کی تقسیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ظلم سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ جتنا بنتا ہے ہاتھ باندھ کے 2 بھائیوں کو، ہاتھ باندھ کے 2 بہنوں کو، میری بہن تیرا بنتا ہے لے، شاباش، میری زندگی میں مجھے سکون لینے دے، اپنی زندگی میں تو سکون۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ ذوالجلال فرماتے قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے کہیں گے حضرت صاحب وہ تمہارا بیٹا آ گیا، جاؤ اس کو جا کے لے لو، وہ تمہاری بیٹی کی روح آئی ہے، جاؤ اس کو جا کے مل لو۔ والدین اپنے بچوں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے،
فرشتے ان کو سلوٹ مار کے کہیں گے سلام علیکم، او باپ تجھ پہ بھی سلام ہے، تو نے نسل کی اچھی تربیت کی، ان پہ بھی سلام ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ بما صبرتم۔ تمہارا دل کچھ کہتا تھا، شریعت کچھ کہتی تھی، نفس کچھ کہتا تھا، شریعت کچھ کہتی تھی، خیالات کچھ تھے، شریعت کچھ تھی، تم نے خیالات کی، قوم قبیلے برادری کی نہیں مانی، تم نے اسلام کی مانی ہے، صبر کر کے آج دنیا میں صبر کیا ہے، اللہ سے صلہ جنت کی خوبصورت بلڈنگوں کی صورت میں لے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ میرے بھائیو، یہ پہلا حق ہے کہ وصیت درست کرنی ہے۔ نمبر 2، اگر ہمارا پیارا فوت ہو گیا ہے، اس نے وصیت غلط کی ہے تو اس کی وصیت کو درست کرنا ہے۔ میں نے بچوں سے ایسی بدتمیز لینگویج بھی سنی ہے، کہتے ہیں ابو مجھے دے گئے، اس کو کہو جاؤ ابے کی قبر پڑی توڑ لے، جا کے لے لے اس سے۔ یار اگر ابو غلطی کر گیا ہے تو تم یہ صلہ دے رہے ہو باپ کو کہ جاؤ اس کی قبر اکھیڑ لے۔ اللہ کی قسم بد نصیب ہے بیٹا جو ایسے جملے کہتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، فوت ہونے والے کا دوسرا حق یہ ہے، تمہارا قریبی فوت ہو گیا، تمہارا پیارا فوت ہو گیا، تمہارا رشتہ دار فوت ہو گیا، ابو فوت ہو گیا، امی فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کائنات والو سنو سنو، غور کرنا ذرا، میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بعد وصیت توصون بها او دین، سب سے پہلی چیز وصیت ہے، وصیت درست کرنی ہے، اگر وصیت غلط کہی اس وصیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے او دین، جو ان کے ذمے قرض ہے وہ قرض ادا کرنا ہے۔ پوری توجہ سے سنیں بھائی، جو قرض ہے ان کے ذمے قرض ادا کرنا ہے۔ ابو بیچارہ قرضہ لے بیٹھا، ابو نے دکان لے لی، ابو نے مکان لے لیا، ابو نے گاڑی نکلوائی، ابو نے پلاٹ لے لیا تھا، قسطیں دے رہا تھا، ابو فوت ہو گیا، اب قسطیں مکمل تم نے کرنی ہے۔ جن سے قرض لیا تھا ان کو واپس قرض تم نے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا قرض بھی ادا کرو، والدین کے ذمے فرض ہے تو فرض بھی ادا کرو۔ باپ فوت ہو گیا، اس بیچارے کے 4 روزے رہ گئے تھے، رمضان میں بیمار ہو گیا، رکھ نہیں سکا، فوت ہو گیا ہے۔ اب وہ جو 4 روزے رہ گئے، سام عنہ ولیہ، اس کے بچے رکھیں گے وہ روزے، وراثت بچے کھائیں گے تو روزے بھی بچے رکھیں گے۔ روزے مولوی صاحب کو رکھاؤ مسجد میں، وراثت بھی اس مولوی صاحب کو ہی دے دو، وراثت ہم کھائیں گے اور روزے کون رکھے گا؟ یہ رواج بتا رہا ہوں میں ہمارا۔ حضرت وہ میرے ابو کے 10 روزے رہ گئے تھے، وہ تو ذرا آپ رکھ دیں، ہم نے رکھا ہے مولوی ٹھیکے پہ، اس بیچارے سے نیکیاں کرواتے رہے۔ سام عنہ ولیہ، حضور فرما رہے ولی روزے رکھے جو وراثت کھانے والا ہے۔ قرض ہے وہ بھی ادا کرو، فرض ہے وہ بھی ادا کرو۔ قبیلہ جوہینیہ کی ایک بی بی آ گئی، کہتی اللہ کے رسول میری امی فوت ہو گئی اور امی جان نے نظر مانی تھی اللہ مجھے مہلت دے گا تو میں اللہ کے گھر کا حج کر کے آؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور امی نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی۔ حج کا موقع آنے سے پہلے امی دنیا سے چلی گئی، اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بی بی مجھے یہ بتانا ذرا، اگر تیری امی کے ذمہ قرض ہوتا کیا تو نے قرض ادا کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیا۔ او بی بی مجھے یہ بتا، اگر تیری امی کے ذمے پیسے ہوتے اور تیری امی نے کسی کے پیسے دینے ہوتے تو ادا کرتی یا نہ کرتی؟ کہتی حضور وہ تو ضرور ادا کرتی۔ فرمایا جس طرح قرض ضروری ہے بی بی اسی طرح فرض بھی ضروری ہے۔ اپنی امی کی طرف سے حج بدل کر یا کروا کسی کو،
حج رہ گیا ہے حج کرواؤ، فرض روزہ رہ گیا ہے فرض روزہ رکھواؤ۔ البتہ نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے نا، اس میں اختلاف ہے کہ نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، جو اس کی بے ہوشی کی حالت میں نماز تھی نا وہ اس پر ہے ہی نہیں تھی، حالت ہوش میں بیمار ہو گیا اور ایک نماز رہ گئی، وہ ولی فرض صرف پڑھ دے، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی قبول کرے گا اور اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ تو قرض بھی ادا کرنا ہے، فرض بھی ادا کرنا ہے، یہ تیرے پیاروں کا، تیرے جانے والوں کا، تیرے اقربا کا تجھ پر حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر کے والد ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے نا تو حضور نے دیکھا جابر کا چہرہ بڑا بجھا بجھا ہے۔ آپ نے فرمایا جابر کیا مسئلہ ہے؟ ابو کے جانے کا غم ہے۔ کہتا حضور جانا تو سب نے ہے، اپنے پیاروں کے جانے پہ دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جابر یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے بلا لے، اس میں تو کسی کا کوئی زور نہیں چلتا نا۔ جی حضور ایسے ہے، مگر حضور ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور میری 9 بہنیں ہیں اور 9 کی شادیاں کرنی ہیں۔ حضور قرضہ بہت سارا ہے، یہودیوں سے لیا ہوا تھا ابو نے، وہ بھی ابھی دینا ہے، اور میرا جتنا باغ ہے نا اگر سارا باغ بھی دے دوں تو قرضے کا چوتھا حصہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن حضور میری خواہش ہے میرے گھر میں ایک کھجور بھی نہ آئے، حضور پورا سال مانگ تانگ کے گزارا کر لوں گا، لیکن اللہ کے رسول ابو کی قبر خراب نہیں کرنی، جتنا بھی آئے گا سارا مال دے کے ابو کا قرضہ ادا کروں گا، اس سال بھی کروں گا، اگلے سال بھی کروں گا، اگلے سال بھی کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جابر بیٹا پریشان نہیں ہونا، جیسے تیرا باغ پک جائے چنائی ہو جائے، جابر تو نے تقسیم نہیں کرنا، مجھے بلانا ہے۔ میرے نبی نے یہودیوں کو بلا لیا، جن کے دینے سے ان کو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا سنو یار جابر غریب ہے، تھوڑا لے لو، کچھ اس کو معاف کر دو۔ ابو بیچارے کا فوت ہو گئی، یار کچھ لے لو، کچھ معاف ہی کر دو۔ یہ یہودی آکڑے ہوئے بدبخت کہتے ہیں نہیں نہیں سارا لینا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو تم دے دو۔ حضور نے فرمایا اچھا بڑا تمہارا دماغ خراب ہے، اچھا آجو سارے ہی لے لو، آجو۔ جابر کو کہا یار جو ڈھیر لگا نا کھجوروں کا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دے اور ترازو اور پلڑا ادھر ٹوپا لا کے ادھر رکھ دیا۔ فرمایا جابر میں بھرتا جاؤں گا تو ان کو دیتے جانا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے بھرتے گئے، جابر کہتا میں دیتا گیا، وہ جو قرضہ 4 سالوں کا میرے باغ نے ادا کرنا تھا نا تو پھر بھی پتہ نہیں پورا ہوتا یا نہیں ہوتا، حضور نے پہلی فصل سے ہی سارا قرضہ بھی دے دیا اور میرا سارے کا سارا مال بھی بچ گیا۔ یار جس نے دینے کی جو نیت کرے نا اللہ برکتیں ایسے ڈالتا ہے۔ جو ابو کا قرضہ اتارنے کی نیت کرے گا، امی کا قرضہ اتارنے کی نیت کرے گا، بھائی کا قرضہ اتارنے کی نیت کرے گا، رب راستے نکال دے گا۔ جو آنکھیں بدل کے کہتے نا او پہیجے قبر جاؤ جا کے لے لو، کل تیری قبر پہ بھی ایسے ہی کہنا تیری نسل نے وہ پڑی قبر تو بھی لے لے جا کے۔ ایسے نہ کیا کر، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، ایسے منہ نہ پھیر اس کے ساتھ، ایسے آنکھیں نہ بدل اس کے ساتھ۔ یار پہلی کوشش یہ کریا کرو کہ قرضہ اپنے اوپر چڑھاؤ ہی نہ اتنا زیادہ۔ اللہ کے بندو جتنے میں گزارا چلتا اتنے میں کر لو، لمبی لمبی سکیمیں نہ کرو، قسطوں پہ گاڑیاں، قسطوں پہ پلاٹیں، قسطوں پہ کوٹھیاں، قسطوں پہ پیسے، اس کو دے رہا ہے اس کو دے رہا ہے، مصیبت میں پڑا ہوا ہے، چلا گیا ہے، بچے قسطیں دے رہے، وہ چلے گئے ان کے بچے دے رہے۔ یار یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آئے ہو تھوڑے لمحات کے لیے، ان تھوڑے لمحات کے لیے اطمینان اور سکون سے وقت گزار کے جاؤ۔ اصل مقصد یہاں رہنا نہیں ہے، اصل مقصد ادھر لیٹنا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو دیکھ لیا کر کبھی کسی میت کے بندھے ہوئے بدن، کہتے نہیں ہیں رک جاؤ یار پھڑیاں ڈالنے سے پہلے اس کے کفن کے بند کھول لینے دو۔ اللہ کی قسم اپنے قریبیوں کے کفن کے بند کھولا کرو، کتنے کفن کے بند کھولتے کھولتے دل کے بند کھل جاتے۔ چل ویک قبر دیاں کنداں نوں
ना भुल तू कफन दिया बंदा नू, ओए चल वेख कबर दिया कंधां नू, ना भुल तू कफन दिया बंदा नू, छड़ दुनिया दे जन फरजंदां नू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये मौत किसे नू नहीं छोड़ दीजे, चुन चुन के कलियां तोड़ दीजे, जवाना दिया दौड़ा मरोड़ दीजे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। खालिक़े कायनात ने फरमाया वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। बड़े खुश नसीब हैं जिनको जन्नत के दरवाज़ों पे उनके वालिदैन मिलने आएंगे और कहेंगे ओ नेकियां करने वालों जन्नत में आ जाओ हमारे साथ। फरिश्ते सलूट मार के कहेंगे बड़ो तुम पर भी सलाम है, तुम्हारी तरबियत की वजह से तुम्हारी नस्लों पर भी सलाम। अल्लाह जन्नत में हमारी नस्लों को भी हमारे साथ ही जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, फौतशुदा का पहला हक वसीयत पूरी करना, फौतशुदा का दूसरा कर्ज की अदायगी है, फौतशुदा का तीसरा हक पता क्या है? तीसरा हक यह है कि अपने करीबी अपने प्यारे की कब्र पे जाना और उसकी कब्र को याद रखना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जाते, जब उस रास्ते से गुजरते जिस रास्ते में हुजूर की वालदा की कब्र थी, हुजूर अपनी वालदा की कब्र पे चले जाते। सहाबा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पे बैठे हुए फबका रोने लगे, वबका हौलहू, और जो इर्दा गिर्द वाले सहाबा थे हुजूर को देख के वो भी रोते रहे। माँ की कब्र पे खड़े होके आंसू बहाना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। कब्र में जब बंदा जाता है ना तो कब्र में उसका फरिश्ते जब उसके पास आते, इसके मुंह से कफन उतरता तो वो इर्दा गिर्द देख के कहता उफ अच्छा तो मैं मर गया हूँ और मैं इस कब्र में आ गया हूँ। ये उस वक़्त पता चलता है जब जान निकलती है, उस वक़्त तो तकलीफ़ ऐसी होती बंदे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। असल पता उस वक़्त चलता है जब कब्र में फरिश्ते आके इसको उठा के कहते हिसाब दे खड़ा हो। ये अपने कफन को देख के कहता है सारे चले गए मैं अकेला हूँ। फिर इसको पता चलता है क्रेडिट कार्ड असल नहीं था, असल नेकियों के कार्ड था। फिर पता चलता कोठियाँ और बंगले ही सारा कुछ नहीं थे, सारा कुछ तो मेरी नमाज रोज़ा और जुमा था। उस वक़्त बंदा कहता फ़यक़ूलु लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ओए होए थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना, अभी तो मैंने उम्रा भी करना था, अभी तो मैंने हज भी करनी थी, यार अभी तो मैंने बड़ी रूटीन सेट करनी थी, मेरा तो मसला ही सारा ख़त्म हो गया। मेरे बरादर वो जो कब्र में पड़ा है वो अफसोस कर रहा है, तुम बाहर बैठे हो तुम्हारे पास मोहलत है, उम्रा करना है टाइम से कर आओ, हज करनी है टाइम से कर आओ, कोई पता नहीं अगला साल आना है कि नहीं आना। कहीं तू भी कब्र में जाके ना रोए ओए होए सारी ज़िंदगी गवा के आ गया हूँ, सारी ज़िंदगी जमा ही करता, पहले ये बना लूँ ये बना लूँ ये बना लूँ ये कर लूँ, फिर उम्रा फिर उम्रा फिर उम्रा। इस चक्कर में कितने हैं जिनके उम्रों के ख्याल ही उनको कब्रों में लेके चले। दुआ करो अल्लाह ज़िंदगी की पहली फुर्सत में ये आमाल करने की तौफीक दे दे। असल होता ये उम्रा करने बंदा जाता है, वहाँ पर एक नमाज पढ़ो लाख का अजर है, जमात से पढ़ो 27 लाख का अजर है। वो ज़िंदगियों की नेकियों में बहुत बड़ा जंप है। इसलिए ये उम्र मामूली इबादत नहीं है, ये हज मामूली इबादत नहीं है। ये जो
آج آپ نے روٹین بنا لی اذکار کی، نماز کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، واللہ یہ بڑی خیر والی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو تیسرا حق یہ ہے، زار النبی قبر امہ فبکا و ابکا من حولہ، حضور اپنی امی کی قبر پہ گئے، میرے نبی اپنی امی کی قبر پہ کھڑے ہیں، روئی جا رہے، حضور کو دیکھ کے ارد گرد باقی بھی ساری روئی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے رشتہ داروں کو مل کے واپس آ رہا تھا، جب یہاں پر آیا تو میری امی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی، امی جان نے مجھے گودی میں لے لیا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہی تھی بیٹا محمد لگتا ہے تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا۔ وہ امی کے کہے جملے آج بھی میرے کانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے، بیٹا محمد میری اور تیری جدائی کا وقت آ گیا۔ گود میں بٹھا کے امی پیار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی سمجھتی تھی پتہ نہیں اس یتیم پیغمبر سے کیا ہوگا، آج میری امی زندہ ہوتی تو دیکھتی اللہ نے تیرے لال کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو کتنا عروج دیا ہے، اشاروں پہ لاکھوں کے لشکر تیرے بیٹے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم یہ رشتے ہی ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے سفید داڑھیوں والے بابے بھی امی کی قبر پہ آ کے وہ بھی روتے ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ باپ کی قبر پہ آ کے وہ بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رو سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، اگر کچھ کرنا ہے تو آؤ اپنی زندگی میں یہ مشن بنا لو، کوئی نماز کا سلام نہ پھرے جب تک یہ دعا نہ پڑھ لو، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پڑھ لو ذرا سارے، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جمعے کا ٹائم ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ جس کے والد جس کی والدہ قبر میں پڑی ہے، ہم دعا کرتے ہیں جس طرح بچپن میں ہمارے ساتھ انہوں نے پیار کیا، اللہ جنت میں ایسا ہی پیار ان کو نصیب فرما، اللہ تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی پیار فرما۔ جے ٹر گئی او قبر اندر تے بندیا ماں نہیں ملنی، او ولیا ماں نہیں ملنی۔ جے ٹر گئی او قبر اندر تے چلیا ماں نہیں ملنی، او ولیا ماں نہیں ملنی۔ اے خوجی میٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں ملنی، او ولیا ماں نہیں ملنی۔ اور رویں گا کرلاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا، رویں گا کرلاویں گا جے دل ماں دا دکھاویں گا۔ غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھاں نہیں لبنی، او ولیا ماں نہیں لبنی۔ اور جدوں دنیا ستاوے گی پھر تینوں ماں یاد آوے گی، خبر تے جا کے رویں گا، خبر تے جا کے رویں گا، پر ادوں ہاں نہیں لبنی، او ولیا ماں نہیں لبنی۔ تیسرا حق یہ ہے اپنے پیارے فوت ہونے والوں کی قبر پہ جانا اور ان کے لیے جا کے دعا کرنا، ان کے لیے جا کے درد مندانہ دعا کرنا۔ دعا ادھر بیٹھ کے کرو پھر بھی جائے گی، دعا گھر بیٹھ کے کرو پھر بھی پہنچے گی، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے میں جو اخلاص ہوتا ہے نا وہ اور کہیں نہیں ہوتا۔ چوتھا اور آخری حق یہ ہے کہ آپ کے وڈیرے جو نیکی کا کام کرتے رہے، مسجد کو دیتے تھے فنڈ، مدرسے کو دیتے تھے ماہانہ، بیوہ کو دیتے تھے راشن، کسی یتیم کو لے کے دیتے تھے سامان،
وہ آپ نے ان کے مرنے کے بعد مشن کو ختم نہیں ہونے دینا، جاری رکھنا ہے۔ آپ جاری رکھو گے، اللہ اجر آپ کو بھی دے گا، اتنا ہی اجر آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ اگر کہیں مسجد بنوا دو، یہ ابو کے نام کی ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی خیر ہے، یہ ابو کے نام، امی کے نام کی ہے، یہ واٹر پلانٹ ان کے نام کا، یہ مدرسے میں کولر ان کے نام کا لے کے دے رہا ہوں۔ میں نے سعودی عرب کے ایک عالم کا واقعہ پڑھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں بھی سعودی عرب کے اندر دیکھا کہ مسجد کے اندر پانی کا سسٹم موجود نہیں، میں نے لگوا دیا، اور اوپر لکھوا دیا ایصال ثواب برائے والدہ۔ ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ، چار جگہ میں بڑے پروجیکٹ لگوائے۔ ایک دن میرے دل میں آیا کہ اپنے جو محلے کی مسجد اس میں تو لگوایا نہیں، میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر واٹر پلانٹ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ یہ کس نے لگوایا؟ اس نے کہا جی آپ نے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں لگوایا۔ کہتے جی آپ کے گھر سے آیا ہے۔ میں نے جا کے پوچھا کہ بھئی وہ واٹر پلانٹ کس نے لگوایا ہے؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا میں نے لگوایا۔ تو میں نے کہا آپ نے پیسے کہاں سے لی؟ کہتا ہے وہ جو پاکٹ منی آپ مجھے دیتے ہیں نا، اس سے بچا بچا کے میں نے لگوایا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے کس لیے لگوایا؟ کہتا آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو میں نے کہا یار کیا مطلب ہے، میں تو زندہ ہوں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا باپ اپنی مری ماں سے اتنا پیار کرتا ہے، اس کے نام کا یہ، اس کے نام کا یہ، اس کے نام کا، تو میں اپنے زندہ باپ کے نام کا کیوں نہ لگوا دوں؟ یہ ابو جان میں نے آپ کے نام کا لگوایا ہے۔ اگر تم اپنی والدین کے نام پہ کوئی نیکیاں کرو گے تو تیری نسل کل تیرے نام پہ بھی کرے گی۔ اپنے فوت شدگان کو ان 4 حقوق میں ضرور یاد رکھو۔ نمبر 1 وصیت، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، نمبر 3 ان کی قبر پہ جانا۔ بد نصیب ہے جو جا کے کہتا ہے پتر پتہ نہیں تہاڈی دادو دی ہے قبر ہے کہ او قبر ہے، اس دادو کی قبر ہی بھول گیا، تو نے اور کیا کرنا تھا۔ دادو کی قبر پہ کھڑے ہو کے، والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے جا کے ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نمبر 4 ان کے نیکی کے مشن کو جاری رکھنا۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پہ، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔